بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی صفت امامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک کے بیان میں۔ دیکھیے، ہر اس چیز کو جو سر کے اوپر بطور پگڑی کے لپیٹی جاتی ہے اس کو امامہ کہا جاتا ہے۔ تو امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خصوصاً نماز کے لیے یا خوبصورتی حاصل کرنے کی غرض سے بوجہ ان احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی امامہ پہنا اور اس کی تعریف بھی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امامہ باندھا کرو، اس سے حلم میں بڑھ جاؤ گے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا امامہ باندھنا سنت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، امامہ باندھنا سنت ہے۔ مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امامہ باندھا کرو کیونکہ یہ اسلام کا نشان ہے اور مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والا ہے۔ امام بیجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپیوں کے اوپر پگڑیوں کے باندھنے میں ہے، اور صرف ٹوپی کا اکیلا پہننا یہ تو ایک قسم کی مشرکین کی شکل اور حیت ہے۔ دیکھیے، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ لباس بذات ہی ممنوع نہیں ہوتے، بلکہ کسی قوم یا فرقے سے مشابہت کی وجہ سے انہیں خاص حالات اور مشابہت کے قطعی احتمال کی وجہ سے مکروہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کالی پگڑی یا سیاہ امامہ یا سیاہ لباس بنفسی ہی ممنوع نہیں ہے اور نہ ان میں کوئی قباحت ہے۔ ایک دور میں سیاہ لباس پہننا عباسی خلفاء کا شعار ہو گیا تھا، حتیٰ کہ علماء کرام کے جبے اور امامے بھی سیاہ ہوا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا، جو ہر تخت نشین کے سر پر بطور تبرک کے رکھا جاتا تھا۔ حضرت امام یوسف رحمہ اللہ ذاتی طور پر اس رنگ کو پسند فرماتے تھے، اس لیے ایک عید کے موقع پر جبہ، امامہ اور گھوڑا بھی سیاہ رنگ کا تھا۔ پھر وہ اس رنگ کو فضیلت دینے لگے، مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اسے روافض کا شعار قرار دیا جو بطور غم کے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اس لیے بس مشابہت سے بچنے کا کہا گیا ہے، ورنہ بذاتی ہی کوئی لباس خود ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے ایک رسالے میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لون اسود بھی سنت ہے اور ابیض بھی، مگر سفید رنگ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی خصوصیت سے واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے امامے کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اس پر انہوں نے مواظبت بھی اختیار کی ہے، اور یہ مواظبت قطعی ثابت بھی ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے پگڑی کو سنت موقدہ قرار دے دیا، مگر اس کا پس منظر بھی ہے، وہ یہ کہ عرب امامے کے عادی تھے، وہ بغیر امامے کے نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ان کا معمول تھا، جیسا کہ اب بھی سرحد بلوچستان میں بعض قبائل بالخصوص وزیرستان وغیرہ میں یہ قطعی مروج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بھی صلاۃ اور غیر صلاۃ میں، نماز اور غیر نماز میں بھی عرب دستور کے مطابق امامہ اور ردہ یعنی چادر کو لازماً پہنا کرتے تھے، اس لیے امامہ اور چادر عادت مبارک تھی۔ بہرحال راجح یہی ہے کہ نماز پڑھتے وقت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہو، مگر بغیر امامے کے بھی نماز بلا کراہیت جائز ہے اگر ننگے سر نہ ہو۔ مطلب یہ کہ ننگے سر نہیں ہونا چاہیے، باقی بغیر امامے کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ فقہا کا یہی فتویٰ ہے کہ کراہیت اس چیز سے آتی ہے جہاں کوئی ممانعت ہو یا پھر کراہت منقول ہو، عادت کے موافق نہ ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔
پھر یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک کی مقدار کیا تھی؟ تو اس سلسلے میں محدثین نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ مشہور روایات میں امامے کی مقدار ذکر نہیں کی گئی۔ طبرانی کی ایک روایت میں 7 ذراع آئی ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث کی کتابوں میں خاص طور سے تلاش کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کی مقدار مجھے نہیں ملی۔ امام نووی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی پگڑی جو کہ 6 ذراع کی تھی اور ایک لمبی پگڑی وہ 12 ہاتھ تھی۔ اور شیخ احمد عبد الجواد الدومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی نہ اتنی لمبی تھی کہ سر کو اٹھانے سے تکلیف ہو، اور نہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر کو سردی اور گرمی سے محفوظ نہ رکھ سکے، بلکہ درمیانی تھی، اور درمیانی امر میں بہتری ہوتی ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدش عن حماد بن سلمة تحویل وحدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن حماد بن سلمة عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلیہ امامۃ سوداء۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن بشار نے یہ حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن مہدی نے یہ روایت بیان کی، ان کو یہ روایت حماد بن سلمہ کے حوالے سے پہنچی۔ تحویل، ہمیں یہ روایت محمود بن غیلان نے بیان کی، انہوں نے وکیع سے، اور انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ابن ابی زبیر کے حوالے سے نقل کی، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں جب شہر میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ یہ حدیث بظاہر گزشتہ باب کی روایات کے خلاف ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یعنی کہ مغفر پہنے ہوئے مکہ مکرمہ میں تشریف لے جانا ذکر کیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ خود یعنی مغفر پر امامہ ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دونوں روایتیں سہولت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ داخلے کے وقت تو خود یعنی مغفر سر مبارک پر تھی، اس کے بعد فوراً ہی امامہ باندھ لیا تھا، چونکہ وقت تقریباً ایک ہی تھا، اسی لیے اس روایت میں داخلے کا وقت کہا گیا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوہے کی ٹوپی کی اذیت کی وجہ سے، یعنی اس سے جو تکلیف ہو سکتی تھی، زخم ہو سکتا تھا سر میں، اس وجہ سے نیچے امامہ باندھ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عِمَامَةً سَوْدَاءَ۔ ہمیں یہ روایت ابن ابی عمر نے بیان کی، انہوں نے یہ روایت سفیان سے اور انہوں نے مساور وراق سے نقل کی، وہ یہ روایت جعفر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ اپنے والد عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ دیکھا۔ قال رأيت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامة سوداء۔ دیکھیے اس حدیث کا مضمون تو پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ شیخ عبد الرؤوف لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما میں سے بہت سو نے سیاہ رنگ کا امامہ استعمال کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت عثمان کی شہادت کے دن سیاہ امامہ پہنا تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیاہ لباس اور سیاہ امامے میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔
حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیاہ امامہ باندھ کر خطبہ ارشاد فرماتے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیاہ امامہ پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض حضرات نے سفید لباس پہننے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ سفید رنگ زندگی میں اور وقت موت میں بھی دوسرے رنگوں سے زیادہ بہترین ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ سیاہ رنگ کیوں استعمال نہیں کرتے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ لباس میں محرم شخص تلبی نہیں پڑتا اور نہ ہی اس میں میت کو کفن دیا جاتا ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی مراد اس امامہ یعنی پگڑی کے علاوہ اور لباس کی ہے، یعنی وہ لباس کے بارے میں فرما رہے ہیں، امامہ شریف کے بارے میں نہیں فرما رہے۔ تو یہاں پر علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہی ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ خطبے کے وقت سیاہ پگڑی پہننے کا جواز اور سفید پگڑی پہننا افضل معلوم ہوتا ہے۔ اور شیخ احمد عبد الجواد الدومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء کرام کو سفید پگڑیاں باندھنا زیادہ مناسب ہیں بطور نشانی کے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَافِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ إِمَامَةٌ سَوْدَاءُ۔ خطبہ خطبتاً، خطباً وعظ کہنا، تقریر کرنا، لیکچر دینا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے استاد محمود بن غیلان اور یوسف بن عیسیٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں وکیع نے یہ روایت بیان کی، انہوں نے یہ روایت مساور وراق سے نقل کی، انہوں نے یہ حدیث جعفر بن عمر بن حریث سے نقل کی، جو اپنے والد عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ مشہور قول یہ ہے کہ یہ خطبہ فتح مکہ کا ہے، جو کعبہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی کہ کعبہ کے دروازے کے پاس وعظ و نصیحت فرمائی، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور ممبر سے مراد بعض روایات میں کعبہ بیت اللہ کی چوکھٹ ہے، اس لیے کہ لغوی معنی کے لحاظ سے چوکھٹ بھی ممبر ہی ہے، کیونکہ ممبر کا لغوی معنی ہر اونچی جگہ ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ کا کوئی خطبہ جمعہ تھا، کیونکہ اس قصے میں بعض جگہ ممبر کی تصریح بھی منقول ہے، جبکہ فتح مکہ کا خطبہ ممبر پر نہیں تھا۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کا ہے۔ اور شیخ عبد الجواد الدومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ پگڑی پہننا یہ صرف مکہ میں نہیں تھا، بلکہ مکہ اور غیر مکہ دونوں میں ہوا ہے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس قصے میں جمعے کا لفظ بھی موجود ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم سدل إمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك۔ ائتمامی باب افتیال، امامہ باندھنا، پگڑی باندھنا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد ہارون بن اسحاق حمدانی نے یہ حدیث بیان کی، ان کو یہ روایت یحییٰ بن محمد مدنی نے بیان کی، انہوں نے یہ روایت عبد العزیز بن محمد سے اور انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے نقل کی۔ وہ یہ روایت نافع کی طرف منسوب کرتے ہیں، جنہوں نے اسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تھے
तो इसके शिमला को अपने दोनों मूंढों यानी कंधों के दरमियान यानी पिछली जानिब डाल देते थे। नाफे ये कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसे ही करते देखा। उबैदुल्ला जो नाफे के शागिर्द हैं वो कहते हैं मैंने अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते कासिम बिन मुहम्मद और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते सालिम बिन अब्दुल्ला को ऐसे ही करते देखा। पहली 3 रिवायात में हमने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामा मुबारक के स्याह रंग की वजाहत थी। अब चौथी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामा बांधने के तरीके को बयान किया गया है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामा बांधते थे तो इसके किनारे को दोनों कांधों के दरमियान लटका देते थे। सादाला का माना होता लटकाना, इमामा से मुराद इमामे का किनारा यहाँ मुराद है। मतलब ये कि पगड़ी का एक किनारा लटकाए हुए थे जिसे अलाका भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा इमामा बांधने से मुतालिक मुख्तलिफ रही है। बाज़ रिवायात में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कंधों के दरमियान तरफ़े आला का इरसाल फरमाते थे और ये भी एहतमाल है कि वो तरफ़े असफल हो और ये भी एहतमाल है कि दोनों अतराफ मुराद हों। इसलिए अहादीस में ये भी है कि आपने दोनों तरफ़ैन किनारे अपने दोनों कंधों के दरमियान लटकाए तस्निया के लफ्ज़ के साथ, और ये भी मनकूल है कि इसका एक तरफ आगे और दूसरा पीछे हो, जैसे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी बंधवाई और इसके एक किनारे को मेरे सामने और दूसरे को पीछे लटकाया। तो खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शिमला मुबारक लटकाए रखते थे, सीने के दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, और तकरीबन अक्सर औकात दोनों कांधों के दरमियान, और कभी एक तरफ आगे और दूसरा पीछे रखते थे, और कभी यूं भी होता कि पगड़ी के दोनों अतराफ को शिमले की तरह कांधों के दरमियान रखते थे। मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन सब उमूर में से हर एक पर अमल करना सुन्नत है। इमाम नववी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन सब सूरतें साबित हैं, मगर अफजल सूरत दोनों कंधों के दरमियान कमर मुबारक पर लटकाना है। और मुहद्दिसीन की राय ये भी है कि कभी कभी शिमला बनाए बगैर भी पगड़ी बांध लिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि इनको कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पगड़ी बांधा करते थे, तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि पगड़ी के पल्लू सर के इर्द गिर्द लपेट और घुमा कर पीछे बांध देते और इसका शिमला कंधों के दरमियान लटका देते। तो अब यहाँ पर ये सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी के शिमला की मिकदार कितनी थी, तो इस बारे में शेख इब्राहिम अल बैजूरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि शिमला की मिकदार में कम अज कम लंबाई 4 उंगल और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ जो है वो जिक्र की गई है, और दरमियानी मिकदार 1 बालिश्त और इससे इंतहाई ज़्यादा बतौर तकब्बुर के रखना हराम है। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबी क़ाल हद्दसना यूसुफ इब्न ईसा क़ाल हद्दसना वकीउन क़ाल हद्दसना अबू सुलैमान व हुवा अब्दुर्रहमान इब्न अल-गसीली अन इक्रमता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तबन नास व अलैहि इस्क़ाबतुन दस्माउ ये सिफ़त मुअन्नस है। दुस्मुन मटियाला चिकना दोनों माना के लिए इस्तेमाल होता है। दसमन दुसुमतन मटियाला होना, चिकना होना, चर्बी वाला होना। इमाम तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें यूसुफ बिन ईसा ने यह रिवायत बयान की, इनको वकी ने और इन्हें अबू सुलेमान ने यह हदीस बयान की, जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन गसील है। वो इकरमा से और वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं। वो फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर स्याह इमामा था या चिकनी पट्टी थी।
یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا ہے اور آخری وعظ ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ممبر پر تشریف لے گئے نہ کوئی خطبہ پڑھا۔ اس میں انصار کی مراعات کا خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور ان کے محاسن اور احسانات گنوائے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے کسی چیز کا بھی امیر بنایا جائے وہ ان کی خاص طور سے رعایت کرے، اور ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک مسلمان بڑھ رہے ہیں اور قبیلہ انصار کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، اتنے تک کہ وہ کھانے میں مثل نمک ہو جائیں گے۔ بس تم میں سے جو کسی امر کا یا کسی بھی چیز کا حاکم یا والی بنایا جائے تو انصار میں محسنین کی قدردانی کرے اور ان میں غلطی کرنے والوں سے درگزر فرمائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس دن کے بعد ممبر پر پھر نہیں بیٹھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور بعض روایات میں امامہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اصابہ اور امامہ ایک ہی معنی میں ہیں، اور دسماء کا معنی سودا ہے، یعنی کہ دسماء کا معنی سیاہ ہے، جیسے کہ ایک نسخے میں یہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ دسماء کا معنی جو چکنائی کے ساتھ مخلوط ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک میں تیل زیادہ لگاتے تھے تو پگڑی کو بالوں کی چکنائی پہنچ جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر تیل لگانے کا معمول تھا اور تیل زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے، لہٰذا پٹی کا یا اصابہ کا تیل آلود ہونا یہ بھی قرین قیاس ہے، یعنی قیاس کے نزدیک ہے، اور اگر اس سے مراد سیاہ امامہ لیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام کی اس بارے میں دو رائے ہیں، بعض نے یہاں سیاہ امامہ مراد لیا ہے اور بعض نے چکنی پٹی یہاں مراد لی ہے، اور دونوں صحیح ہیں کیونکہ لفظ دونوں معنی کا احتمال رکھتا ہے اور معمول بھی دونوں کے مطابق ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ابن غسیل کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت حنظلہ غسیل الملائک کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا تھا، جس کا ترجمہ فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس وقت احد کی لڑائی کے لیے کوچ ہوا، یعنی روانگی کا اعلان ہوا، تو یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول تھے۔ اس حالت میں شور سنا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، یہ خبر سنتے ہی ساتھ ہو لیے اور اتنی مہلت نہ ہوئی کہ غسل سے فراغت پاتے وہاں پہنچ کر شہید ہو گئے۔ چونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس لیے ان کو بھی غسل نہیں دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، اس لیے تحقیق فرمائی اور واپسی پر ان کی اہلیہ سے یہ سارا حال معلوم ہوا کہ در حقیقت ان حضرات کے نزدیک دین پر مرنا، اس کے لیے جان دے دینا اتنا ہی آسان تھا جتنا ہم لوگوں کو اپنی خواہشات دنیاوی میں مشغول اور منہمک ہو جانا آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما جیسا عمل نصیب فرمائے اور دین پر صحیح طرح سے عمل کرنے والا بنائے۔ آج کا سبق یہی مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔